پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے عید الفطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے عید الفطر۔ عید عودن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے پھرنا، لوٹنا۔ عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ عید کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے اور مذاہب کے اندر وہ لوگ جو خوشیاں مناتے ہیں اس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہوتا ہے، جیسے عید نیروز، عید کرسمس وغیرہ۔ لیکن اسلام کے اندر جو خوشیاں منائی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم پر ہوتی ہے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ عید الفطر اللہ کی ایک عبادت روزہ مکمل کرنے کے بعد منائی جا رہی ہے، تو یہ اللہ کے لیے منائی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر منائی جا رہی ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا ایک اہم رکن حج اس موقع پر آتا ہے، تو عید الاضحیٰ بھی اللہ کے لیے ہم مناتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، کہ جب تم مدت پوری کر لو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ غور کیجئے، عید نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ ہم خوشی منائیں اس طریقے سے کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے۔ بڑا ہے تو صرف اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ غور کیجئے، اگر ہم کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، انسانوں کا بھی شکر ادا کرنے چاہیے۔ جس انسان نے ہمارا تعاون کیا ہے، ہماری مدد کی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، چاہے تعاون چاہے مدد جس شکل میں بھی ہو۔ اور اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم ان کے لیے یہ دعا کریں، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ تو اس میں یہی کہا گیا کہ تم لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرے اور انسان کا بھی شکریہ ادا کرے۔ عید کا یہی مقصد ہے۔ مگر ہمارے درمیان بہت سارے بدنصیب لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے خوشی کے موقع کو کسی اور کام میں برباد کر لیا ہے۔ ہمارے درمیان بہت سارے ایسے بدنصیب پائے جاتے ہیں جو اس خوشی کے موقع کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سالانہ 2 ہی عید ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 239 باب صلاۃ العیدین حدیث نمبر 1134۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ والے 2 دن خوشی کا منا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا، ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، زمانی جاہلیت میں ہم 2 دن خوشی کے طور پر مناتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو 2 بہتر دن سے بدل دیا ہے،
ایک ہے عید الاضحیٰ قربانی کا دن، اور ایک ہے عید الفطر عید کا دن۔ اسلام میں سالانہ تیسری کوئی عید نہیں ہے، ہاں ہفتہ واری عید جمعہ کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی ابھارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی عیدگاہ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاتے، یہاں تک کہ ان عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیتے جو عورتیں حیض سے ہوتی، تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں۔ افسوس کی بات ہے، آج ہم نے اپنی عورتوں کو مسجدوں سے الگ کر دیا ہے، عیدگاہ سے الگ کر دیا ہے۔ ہم اور آپ عیدگاہ لے جانے کو فتنہ قرار دیتے ہیں، ہم اور آپ مسجد میں اپنی عورتوں کو لانے کو فتنہ قرار دیتے ہیں۔ جب ہم اس طریقے سے خیال کریں گے تو ان عورتوں کو دین سیکھنے کو کہاں سے ملے گا؟ آج یہ سنت مردہ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ عورتیں بازار میں گھومیں، کوئی فتنہ نہ ہو، عورتیں ادھر ادھر بغیر محرم کے سفر کریں، کوئی فتنہ نہ ہو۔ فتنے کے لیے اب دو ہی جگہ بچی ہے، ایک مسجد اور ایک عیدگاہ۔ تعجب کی بات ہے، آج ہم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ان کا حق کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو عیدگاہ جانے کے لیے کہتے ہیں؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کے لیے کہا ہے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں عید کی نماز پڑھتی تھی؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھی؟ ہمیں غور کرنا ہے اور ان کا حق دینا ہے۔ جب ہم اور آپ عید کی تیاری کر رہے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم غسل کریں، خوشبو لگائیں، نیا کپڑا پہنیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن الکبریٰ بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277، الغسل یوم الجمعہ و یوم عرفہ و یوم النحر و یوم الفطر۔ جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، عرفہ کے دن غسل کرنا ہے، قربانی کے دن غسل ہے، عید الفطر کے دن غسل ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہنے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 948، یا رسول اللہ ابتہ ھذہ تجمل بہا للعید والوفود۔ اللہ کے رسول، یہ نیا کپڑا جو میں لے کر آیا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے، خرید لیجئے، اور عید کے دن اور جب آپ کے پاس لوگ وفد کی شکل میں آئیں تو ان کے استقبال کے وقت پہنیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کپڑا جو ہے ریشم کا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ اس کپڑے کو پہنے گا۔ تو اس سے یہ دلیل ہے کہ نیا کپڑا ہم کو عید کے دن پہننا چاہیے، اللہ نے دیے ہیں تو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز جب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم صدقہ فطر ضرور ادا کریں، اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1509، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا زکوٰۃ فطر ادا کرنے کا، کب؟ قبل خروج الناس الی الصلاۃ، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ نے زکوٰۃ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں۔ کافی تعجب ہوگا یہ حدیث سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رخصت نہیں دی جس کے پاس دوپٹے نہیں تھے کہ وہ عیدگاہ نہ جائیں، بلکہ کہا کہ وہ دوسری عورتوں سے دوپٹہ لے لے اور عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کتنی اللہ والیاں تھی، ان کے پاس کپڑے بہت کم ہوتے تھے لیکن کبھی وہ شکوے شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس لیے عورتوں کے لیے درس ہے کہ جتنے بھی کپڑے اللہ نے ان کو دیے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے شوہروں کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں کہ آپ ہمارے لیے کتنا کپڑا لا رہے ہیں۔ یہ جذبہ تھا، دنیا داری نہیں تھی، دینداری تھی کہ اگر ایک کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو دوسرے سے لے اور وہ عیدگاہ ضرور جائے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 980،
ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اعلی اہدانا باسن اذا لم یکن لها جلباب اللہ تخرج، اللہ کے رسول کیا ہم میں سے جس عورت کے پاس دوپٹہ نہیں ہے ان کو گھر سے باہر نکلنے میں عید کے لیے کوئی حرج ہے کیا وہ نہ نکلیں تو چلے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا لتلبسها صاحبتها من جلبابها فلیشهدن الخیر ودعوت المؤمنین،